صابر صاحب نے جو موضوع تعین کی ہے الحمدللہ ہر روز وہی موضوع ہوتا ہے. مکہ کی سرزمین ہے, یہودی کا ایک بیٹا ہے جو صبح مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کا بھی دیدار کرتا ہے, جب آپ علیہ السلام جاتے ہیں تو آپ کے پیٹ مبارک کی بھی زیارت کرتا ہے. باپ فوت ہو گیا, چھوٹی سی عمر تھی, باپ فوت ہو گیا, ماں چاچا کی جھولی کے اندر ڈال کر چلی گئی, اپنا گھر اور بسا لیا. یہ انتظار میں تھا کسی طریقے سے میرا چاچا اسلام قبول کر لے, میں بھی اظہار کروں محمد عربی کا میں بھی چاہنے والا ہوں. ایک دن پریشان ہو کر کہتا ہے اے چچا, اتنا عرصہ گزر گیا, سال گزر گیا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ تو بھی اسلام قبول کر لے, میں بھی اپنے محمد عربی کا اسلام ہونے کا میں بھی اعلان کر دوں, لیکن تیرے نصیب کے اندر اسلام نہیں ہے. لیکن مجھے اجازت دے, میں محمد عربی کے دیس جانا چاہتا ہوں. بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ پاک آ گئے. یہودی کا بچہ بڑا پریشان ہونے لگا, چچا کو کہتا ہے چچا مجھے اجازت عطا فرما, محمد عربی کا میں کلمہ پڑھنے کے لیے مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں. چچا نے کہا تیرا باپ فوت ہو گیا, تیری ماں بچپن میں میری جھولی کے اندر ڈال کر چلے گئی, تیری پرورش کرنے والا بھی میں ہوں, تجھے کپڑے پہنانے والا بھی میں ہوں, تجھے بکریاں دینے والا بھی میں ہوں, چپل پہنانے والا بھی میں ہوں. اگر تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑے گا, کپڑے اتار دوں گا, چپلیں نکال دوں گا تیرے پاؤں سے, بکریاں بھی چھین لوں گا, رشتہ بھی نہیں دوں گا. اس نے کہا جو کچھ کرنا چاہے کر لے, کپڑے اتار دے, چپلیں چھین لے, بکریاں واپس لے لے, میں محمد عربی کا غلام بننا چاہتا ہوں. رات کی سخت سردی کی رات ہے, چچا نے دھکے مار سے گھر سے نکال دیا, کپڑے اتار لیے, چپل بھی چھین لی, بکریاں بھی چھین لی. سوچ رہا ہے رات کی تاریکی میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, جس کو کہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, لوگ مجھے دھکے ماریں گے, تو نیا دین لے کر آیا ہے. لیکن دل کے اندر خیال آیا, ساری توجہ چاہوں گا, دل کے اندر خیال آیا جو کچھ بھی ہو جائے ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. ماں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کہ اندر سے آواز آئی, کون؟ کہتا ہے اماں عبدالعزا تیرا بیٹا ہوں, عبدالعزا نام ہے, عبدالعزا تیرا بیٹا آیا ہوں. اے اماں بچپن میں تو نے مجھے لوری نہیں دی, کوئی بات نہیں, تو نے مجھے پالا نہیں, کوئی بات نہیں, بچپن کا پیار نہیں دیا, کوئی بات نہیں, لیکن بچپن کا پیار مانگنے کے لیے آپ سے کچھ کپڑا مانگتا ہوں. چچا نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا ہے. محمد عربی کے دیس جانا چاہتا ہوں, ان کا غلام بننا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, لہذا میرے جسم پر کوئی کپڑے نہیں ہے, لہذا مجھے کپڑے دے دے, میں مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں. ماں نے ایک کپڑا دیا, موٹی چادر کا کپڑا دیا, اس کو پھاڑا, ایک تہمت بنایا, ایک اوپر ڈال دیا, اس کو ذوالبجادین کہتے ہیں, دو چادریں والا. چلتے چلتے مکہ سے باہر نکلتا ہے, ایک قافلہ آتا ہے, کہتا ہے عبدالعزا کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہنے لگا میں محمد عربی کے دیس جانا چاہ رہا ہوں, مدینہ پاک جا رہا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. قافلے والوں نے کہا اے عبدالعزا تیرے کپڑے بھی نہیں ہیں, تیری چپل بھی نہیں ہے, اگر کچھ کما لیتا, اچھے کپڑے پہن کر جاتا, محمد عربی کے سامنے تیری عزت ہوتی. دل نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن عشق نے کہا ان کی بات نہ ماننا, ان کی بات نہ ماننا. مصطفیٰ علیہ السلام کا پکا سچا غلام بن کے جانا. مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جوان دواں ہے, شہر نے یہاں نقشہ کھانچا ہے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. سب کی آواز آنی چاہیے, مصطفیٰ علیہ السلام کے سارے سراخاں بن جاؤ, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مدینے کا رخ کر کو, تخیل کی زندگی میں مصطفیٰ علیہ السلام کے شہر کے راسی بن جاؤ. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدل دے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدل دے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, صرف ساری دنیا میں وہ ہے احمد
کوچے احمد جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے عبدالعزا ہے نام عبدالعزا ہے مکہ سے رات کی تاریکی میں سردی کی رات چلتے چلتے مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اجنبی چہرہ دیکھتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تو کون ہے کہاں سے آیا تیرا نام کیا ہے بڑی توجہ چاہوں گا ذوق کے ساتھ بیٹھو بڑا خوبصورت واقعہ ہے عشق والا واقعہ ہے آپ کا اندر مچل جائے گا آپ نے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا نام عبدالعزا ہے اے سرکار جو نام آپ رکھ دو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آیا ہوں عبدالعزا نام ہے چچا نے دھکے دے کر نکال دیا ہے ماں مجھے چھوڑ کر اپنا گھر بسا چکی ہے میں آپ کا دیوانہ تھا آپ آتے تھے آپ کا چہرہ کا دیدار کرتا تھا جاتے تھے مہر نبوت کی زیارت کرتا تھا لیکن آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے مجھے سکون نہیں آ رہا تھا میں سفر کرتے کرتے یہاں آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا تیرا نام تیری ماں نے عبدالعزا رکھا ہے میں محمد عربی تیرا نام عبداللہ رکھتا ہوں آج کے بعد لات عزات منات کا بندہ نہیں تو آج کے بعد اللہ کا بندہ ہے میں قربان جاؤں عبداللہ کے اوپر قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود صاحب شریعت نے صاحب قرآن نے خود اپنی پاک زبان سے ان کو قرآن پڑھانا شروع فرما دیا قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کا قاری بن گیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں تبوک کے موقع کی تیاری کرو مسلمان جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کوئی لوگ آئے اپنے گھر کا سارا مال صدیق پر گھر کا سارا مال لے کر آ گئے اور فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے عثمان غنی نے 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ایک عورت آتی یا رسول اللہ میرے گھر نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے نہ مال و دولت ہے میرے 6 ماہ کا بچہ ہے یہ قبول فرما لیجئے ایک صحابی کہتا اماں یہ بچہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ بچہ کیا کرے گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرا بچہ یہ لڑنے کے قابل نہیں جس کے بعد تلوار کی ڈھال نہیں ہوگی اس کو دے دینا تاکہ میرا بچہ 2-4 تیر بھی کھا کر شہید ہو جائے گا میں فخر محسوس کروں گی کل قیامت کے دن میرا اللہ ایک طرف دنیا دار تھے ایک طرف مالدار تھے میں نے نہ دنیا کو دیکھا نہ مال کو دیکھا تیرے مصطفیٰ کے نظام کو دیکھ کر اپنے بچوں کو قربانی دے دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی حضرت محترم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کہ میں آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں تمنا کیا کر رہا ہے بڑی خوبصورت تمنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ سامنے بیری کا درخت ہے وہاں چھلکا اتار کر لیا وہ گیا چھلکا اتار کر لیا میرے آقا کریم علیہ السلام نا کپڑے پہ مان کر آپ کے بازو پہ باندھتے ہیں ملک اشرف صاحب تشریف لائے اہلا و سہلا مرحبا آپ نے بازو پہ باندھا اور دعا فرمائی میرا اللہ عبداللہ کی خون پر میں کافروں کی تلوار حرام کرتا ہوں رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے دعا اور کرائی ہے آپ نے دعا کچھ اور مانگ دی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ٹھیک ہے تو
मैदान जिहाद में शहीद नहीं होगा, तुझे बुखार आएगा, बुखार के अंदर तू शहीद होगा। तेरा जज्बा इतना है, मैं दुआ कर रहा हूँ जो मेरा उम्मती बुखार के अंदर शहीद, बुखार के अंदर मरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे शहादत का सवाब अता फरमा देगा। फिर बुखार आया, तबूक, दूसरा दिन तबूक पे जाना था, बुखार आ गया, बुखार आ गया। लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तू गुलाम है, तुझे दवाई लेने के लिए मैं वहां डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तबीब के पास ले जाते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे मुस्तफा के कदमों के पास ले